موضوع الدرس في قصة سيدنا يونس عليه السلام وما فيها من العبر، سورة القلم، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: فاصبر يا محمد صبر على قومك لتكذيبهم فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لأتباعك في الدنيا والآخرة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حکم دیا کہ اے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں علی اذی قوم کا، قوم جو آپ کو ایذا پہنچا رہی ہے اور آپ کی تکذیب کر رہی ہے۔ فإن اللہ سیحکم لک علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے بدلہ لیں گے۔ وَيَجْعَلُ الْعَاقِبَةَ وَلِأَتْبَاعِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں انجام کار آپ کی اور آپ کی اتباع کرنے والوں کی کامیابی ہوگی۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ یعنی ذَنُّونَ وَهُوَ يُونُسُ بْنُ مَتَّىٰ علیہ السلام حِینَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا عَلَىٰ قَوْمِهِ فقال من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير فحينئذ نادى في الظلمات۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ایسے نہ ہوں جیسے صاحب الحوت۔ اس سے کون مراد ہیں؟ یعنی حضرت ذنون یونس ابن متیٰ علیہ السلام حین ذهب مغاضبا علی قومہ، جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے وہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر دریا میں جا کے کشتی پہ سوار ہوئے، پھر کشتی سے دریا میں آپ نے خود اپنے آپ کو گرایا اور مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا اور پھر مچھلی نے پورے بہار پورے دریاؤں کے اندر سیر کرائی۔ وظلمات غمرات الیم، اور اندھیرے جو ہیں دریا کی موجوں کے بھی اندھیرے۔ وسماہ تسبیح البحر بما فیہ للعلی القدیر الذی لا یرد ما انفذہ من التقدیر۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے دریا کے موجوں کی تسبیح سنی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جیسے اللہ فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، چاہے ہوا ہے، پانی ہے، بادل ہے، جانور ہیں، حشرات ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، کیونکہ انسانوں کی تسبیح الگ ہے، جنات کی الگ ہے، فرشتوں کی الگ ہے، حیوانات کی الگ ہے، نباتات کی الگ ہے، معدنیات کی الگ ہے، ہواؤں کی بہار کی الگ ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دریاؤں کی تسبیح سنی فحینئذ نادی فی الظلمات، تو انہوں نے بھی پھر اپنے اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
کوئی معبود برحق نہیں مگر آپ کی ذات ہر قسم کے نقصان سے پاک ہے. یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا اور ظالمین میں سے ہو گیا. قال اللہ تعالی فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی دعا سن لی اور اس مصیبت سے اس کو نجات دی، اور اسی طرح ایمان والے جب ہمیں پکارتے ہیں تو ان کو بھی ہم ہر غم اور نجات عطا فرماتے ہیں. وقال تعالی فلولا انه كان من المصبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اللہ نے فرمایا اگر حضرت یونس میری تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک ہم ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے، لیکن اللہ کی تسبیح کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اللہ الحسنی کی برکت سے اللہ نے ان کی بات سن لی. اذ نادا وهو مکذوم. یاد رکھو مکذوم کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو مکذوم کا معنی ہے غم میں بھرا ہوا یا غصے کو دبایا ہوا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور ایک مکذوم کا معنی ہوتا ہے مغموم، یعنی آپ بالکل غم میں بھرے ہوئے تھے. قال ابن عباس و مجاہد والسدی. حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت فرماتے ہیں مکذوم انا مغموم. وقال عطاء الخراسانی وابو مالک مکروب. ایک ہی معنی ہے، یعنی آپ مصیبت میں تھے، آپ غمگین تھے. وقد قدمنا فی الحدیث انه لما قال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خرجت الکلمۃ تہن حول العرش فقالت ملائکہ یا رب ھذا صوت ضعیف معروف من بلاد غریبۃ. اب یہ آپ کی دعا، آپ کی فریاد جو ہے وہ عرش پہ پہنچی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی ہوئی. ملائکہ کہنے لگے کہ مولا ایک آواز آتی ہے لیکن ایسی جگہ سے آتی، سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے آ رہی. فقال اللہ تبارک و تعالیٰ اما تعرفون ھذا، کیا تم نہیں جانتے ہو یہ کیا آواز ہے؟ ملائکہ نے کہا قالوا لا، ہم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا ھذا یونس، یہ میرا پیغمبر یونس ہے. قالوا یا رب عبدک الذی لا یزال یرفع له امر صالح ودعوة مجابہ. قال نعم. قالوا افلا ترحم ما كان يعمل في الرخاء فنجيه من البلاء فامر الله لوطا والقاه بالأراء. اب فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا آواز ہے؟ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ میرا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، یہ ان کی آواز آ رہی ہے. اب فرشتوں نے عرض کیا کہ یا ربی عبدک الذی لا یزال، حضرت یونس تیرا وہ بندہ ہے، تیرا عبد صالح ہے جس کے ہمیشہ اعمال صالحہ جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف آتے رہے ہیں اور ہمیشہ آپ سے وہ دعائیں کرتا رہا ہے. مہربانی فرمائیں جو اس نے آسانی میں آپ کے لیے ذکر کیا، تذکیر کی، تسبیح کی ہے، اب مصیبت میں ہے تو آپ اس کو مصیبت سے نجات عطا دلائیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا فالقاہ بالأراء. مچھلی نے جا کے دریا کے کنارے پہ حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا. فلہذا قال تعالی فاتبعه ربه وجعله من الصالحین. وقد قال الامام احمد حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان الأعمش عن ابی وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لأحد ان يقول انا من یونس ابن متى. حضور نے فرمایا انا خیر، یعنی یہاں ایک لفظ حذف ہے. حضور نے فرمایا کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں یونس ابن متى سے بہتر ہوں. یاد رکھیں حضور تو سب انبیاء سے افضل ہیں، لیکن یہ بھی ایک عاجزی ہے، یہ بھی ایک عجز ہے اور پیغمبروں کی شان کا اظہار ہے. ورنہ تو حضرت تمام انبیاء سے افضل ہیں، حضرت آدم سے بھی افضل ہیں، حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہیں. آپ تو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں. رواہ البخاری من حدیث سفیان الثوری والصحیحین من حدیث ابی ہریرہ
وقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم قال ليزلقونك لينفذونك بأبصارهم أي يعينونك بأبصارهم. اب اللہ نے فرمایا یہ کافر جی یذلقون کا اس کے دو ترجمے کیے ہیں. بعض علماء نے فرمایا یعنی کافر آپ کو گھور گھور کے دیکھتے تھے دشمنی میں، جیسے کوئی کسی کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے یار کیا تم مجھے کھانا چاہتے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو ایسا. تو کافر بھی ہر وقت گھورتے رہتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کی دعوت دینے سے رک جائیں. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور چاہتے تھے کہ ہمارے گھور کے دیکھنے سے حضور پھسل جائیں. ایک ترجمہ یہ کیا گیا، اور بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کافر چاہتے تھے کہ آپ کو نظر لگائی جائے، آپ پر نظر لگے، کیونکہ نظر جو ہے یہ بھی حق ہے. یاد رکھو العین حق، کہ نظر لگ جاتی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی فوراً کہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ بچا لیتے ہیں. ورنہ نظر جو ہے یاد رکھو بالکل حق ہے، اور اس کا قرآن پاک کے اندر بھی ذکر موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. جب بیٹے جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے جب مصر میں جاؤ ایک دروازے سے اکٹھے نہ داخل ہونا، کیونکہ 10-11 خوبصورت جوان جب جائیں گے تو نظر تو لگے گی. اب الگ الگ کوئی ادھر سے جائے، کوئی اس دروازے سے جائے، کوئی اس دروازے سے جائے، تو وہاں بھی مقصد یہ تھا کہ آپ کو نظر نہ لگے. اور اسی طرح محاورات عرب میں بھی ہے کہ العین جو ہے یہ اونٹ کو فوراً دیگچے میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. یہ نظر ایسی بلا ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. اچھا، ایک نظر کا علاج حضور پاک نے بھی فرمایا ہے. اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ اس بندے کی نظر لگی ہے تو اس سے کہیں کہ فوراً وضو کرے یا غسل کرے کسی برتن میں، وہ پانی اس بندے پہ ڈال دیں جس میں نظر لگی ہے تو فوراً ٹھیک ہو جاتا، اسی وقت ٹھیک ہو جاتا. یہ حضور پاک کے ایک صحابی تھے، وہ غسل فرما رہے تھے. ایک بندے نے دیکھا، اس نے کہا یار ایسا خوبصورت جوان تو میں نے دیکھا ہی نہیں، وہ بیچارہ گر گیا. آپ کو بتلایا کہ ہمیں قتل تاخیر کا، تم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا ہے. کیا کہا ہے تم نے اللہ کے بندے؟ اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے فوراً کہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء تبارک اللہ، اللہ کا نام لو. یہ کیا کہ ہائے کتنا خوبصورت ہے. تو آپ نے فرمایا جلدی کرو غسل کرو. اس نے پانی میں آپ نے فرمایا پانی اس پہ ڈالو. تو صحابہ کہتے ہیں وہ پانی ہم نے جب ڈالا تو ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی کو جکڑا ہوا ہو اور کھڑا ہو جائے. وہ نظر کا اثر جو تھا وہ فوراً ختم ہو گیا. اچھا، اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی کو پتہ ہو نا کہ اس بندے کی نظر لگتی ہے، وہ آ رہا ہو تو فوراً کہہ دے اللہ اکبر فی عیونک، تو پھر اس کی نظر نہیں لگے گی، پھر اس کی نظر جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. اچھا، اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سورۃ القلم کی جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ پڑھی جائے تو نظر سے آدمی بچ جاتا ہے، اور جس میں نظر کا اثر ہو اس پہ پڑھ کے دم کریں، پانی پہ دم کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اخلاص، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الناس پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں، اور بچوں میں بھی دم کر دیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرور الانس والجن اور نظر وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ یعنی علاج جو ہے یہ قرآن سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن خدا کی شان یہ ہے، یاد رکھو کہ وہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس سے کسی اب فرمایا کہ اذا جاء القدر عمی البصر، ہر میں خدا کے بندے جب تقدیر آئے نا تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، پڑھنا ہی بھول جاتا ہے، وہ پڑھا ہی نہیں جاتا. جس دن اللہ نے تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا ہے تو وہ کبھی بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا آیاتان امانان لامتی من الغرق والحرق،
آپ نے فرمایا یہ 2 آیتیں ہیں میری امت کے لیے امان ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ 2 آیتیں پڑھ کر جو بندہ گاڑی میں، ہوائی جہاز میں، بحری جہاز میں کسی سواری پہ سوار ہو، وہ فرماتے تھے اگر اس کا حادثہ ہو جائے اور وہ مر جائے تو اس کی دیت قیامت میں ادا کروں گا۔ اور وہ آیتیں کون سی تھی؟ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور دوسری آیت قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین انا الی ربنا لمنقلبون۔ جب بھی سواری پہ پڑھیں 3 دفعہ 7 دفعہ یہ پڑھ لیں، کبھی حادثہ نہیں ہوگا، اور خدا نہ کرے حادثہ ہو جائے تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت ابن عباس جیسا بندہ ایسے تو نہیں فرما رہا ہے۔ اچھا، لیکن اگر حادثہ اللہ لکھ چکے ہیں تو آپ کو پڑھا ہی نہیں جائے گا، آپ کو پڑھنے ہی بھول جائے گا، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن عمل بھی کرتے رہیں اور تقدیر پر ایمان بھی رکھیں کہ تقدیر ہے، لیکن جو حکم ہے حضور پاک ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اور سارے بدن پہ آپ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض کافروں نے کوشش کی کہ حضور کو بھی نظر لگائی جائے۔ اچھا، ان میں بھی کچھ کافر جو تھے نا جی، وہ معروف تھے نظر لگانے میں۔ ہمارے ملک میں بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں معروف ہوتے ہیں، اور لوگ بیچارے ان سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے کو نہ دیکھ لے، کہیں وہ اچھا جانور نہ دیکھ لے، یہ دعا کہے گا تو کیا۔ تو بہرحال انہوں نے وہ بندے جو ہیں قبیلہ بنی اسد ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ تھے جو نظر لگانے میں بڑے مشہور تھے۔ اچھا، وہ جب سخت نظر ہو تو پھر 2-3 دن بھوکے رہتے تھے، پھر نظر لگاتے تھے، تو وہ نظر پھر ایسے لگتی تھی کہ بس بندہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے ان کو تیار کیا، وہ 3 دن بھوکے بھی رہے اور آگے نظر لگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ تو بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں لَيُدْرِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یعنی وہ آپ کو اپنے آنکھوں کے ذریعے سے نظر لگانا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ پہلا معنی جو ہے نا وہ کچھ زیادہ دل کو لگتا ہے، اللہ عالم، کہ بھئی وہ بڑا گھور گھور کے بغض کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کیوں؟ نظر تو تب لگے گی نا جب آپ کسی چیز کو اچھا سمجھیں کہ بھئی یہ خوبصورت ہے، یہ کمال ہے، ایسا خوبصورت بندہ۔ وہ تو حضور سے دشمنی کرتے تھے، حضور کو تو نہیں مانتے تھے، وہ ان کی نظر کیسے لگے گی؟ یا تو بعض علماء نے کہا نہیں مانتے تھے باعتبار نبی ہونے کے، لیکن جمال تو مانتے تھے، کمال تو مانتے تھے، صداقت تو مانتے تھے، امانت تو مانتے تھے، دیانت تو مانتے تھے، اور جہاں جہاں سے حضور گزر جاتے تھے تو کافر بھی کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے۔ بلکہ جب حضور کے والد کی شادی ہوئی نا عبداللہ کی، تو ایک عورت نے دیکھا اور خود کہا عبداللہ سے کہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ حیران ہو گئے کہ یہ تو فلاں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، اس کے لیے تو بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں نے رشتے بھیجے ہیں، نہیں مانی ہے، اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو عبداللہ نے آ کے اپنے بابا سے عبد المطلب سے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے پھر تم دیر کر رہے ہو، کل نہیں کل چلو رشتہ لے لو، ایسا رشتہ کہاں ملے گا؟ دوسرے دن جب گئے تو عبد المطلب بھی ساتھ تھے، اور اس کے والدین سے کہا کہ بھائی کل تمہاری لڑکی نے خود کہا تھا اس لیے ہم آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی عیب نہیں، تم بھی سردار ہو، ہم بھی سردار ہیں، تم بھی بنو ہاشم ہو، کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی لڑکی کو بلاتا ہوں۔ اس نے لڑکی کو بلایا کہ ان کو آپ نے کہا تھا، میں نے کل تو کہا تھا لیکن آج میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا عجیب مذاق کر رہی ہو، دیوانی ہو، کیا بلایا تمہیں؟ انہوں نے کہا بس میں نے اس وقت کہا تھا لیکن میں اب اس بندے سے شادی، اور پوچھا کہ عبداللہ تمہاری پہلے بیوی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بی بی آمنہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا رات تم بیوی سے ملے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا بس وہ جو تمہارے پیشانی میں چمک تھی نا وہ اللہ نے اس کے حق نقل کر دی ہے، میں تیرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔
میں تو اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے خاندان کو یعنی حضرت آدم سے لے کر پھر سیدنا اسماعیل تک، پھر سیدنا اسماعیل سے حضرت عبداللہ تک، یہ جتنی نسلیں ہیں اللہ نے اس نسل میں بھی کبھی گناہ نہیں ہونے دیا. اللہ نے ان کو کافر تو تھے لیکن زنا سے پاک تھے. اس لیے آپ نے فرمایا ولدت من نکاح ما ولدت من سفاح. نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ میں بغیر نکاح کے پیدا ہو. تو آپ کا تو نکاح تھا ہی تھا والد کا. معنی یہ ہے وہ جو نسل چلی آ رہی تھی ان میں بھی گناہ نہیں آیا. اللہ نے حضور کے نسب کو محفوظ رکھا ہے. یعنی جیسے حضور کا نسب تھا نا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ الہ ولد عدنان، اور سارا خاندان اور نسلیں جو ہے اللہ نے اسی لیے یاد رکھو یہ مسئلہ ہے. انبیاء کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، فاسق اور فاجرہ نہیں ہو سکتی. نبی کی بیوی کبھی گناہگار نہیں ہو سکتی، کافر ہو سکتی ہے. اس زمانے میں کافروں سے نکاح جائز تھا، کوئی منع نہیں تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. حضور پاک نے اپنی بیٹیاں کافروں کو دی تھی. اور حضور پاک کی جب شادی ہوئی ہے تو بی بی خدیجہ کو مسلمان تھوڑی تھی. ابھی تو حضور کو نبوت ہی نہیں ملی، حضور کی عمر ہی 25 سال ہے. تو اس زمانے میں اچھا یہ بھی یاد رکھو کافر تھے لیکن نکاح ہوتا تھا. یہ ہمارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ بغیر نکاح کے گاڑیاں چل رہی ہیں. یہ پتہ نہیں کیسی قوم ہے، مجھے تو بھئی آج تک سمجھ نہیں آئے مسلمان ہے یا کیا بلا ہے. کافر ہیں کافر لیکن نکاح ہے. پتہ ہے حضور پاک کا جو نکاح ہوا تھا بی بی خدیجہ سے، خطبہ آپ کے چاچا ابھی طالب نے پڑھا تھا. وہ خطبہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے. آج کا 14ویں صدی کا مولوی اس خطبے کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا ہے. ایسا خطبہ پڑھا ابھی طالب نے. چاچا ہے، حالانکہ کوئی اسلام نہیں لیکن نکاح ہوتا تھا. اسی لیے جب حضور پاک نے اسی صفا مروہ پہ جو آپ دوڑ رہے ہیں اللہ سب کی قبول فرمائے، اسی صفا پہ آپ بیٹھے تھے. عورتیں نیچے تھی، حضور اونچے بیٹھے ہوئے تھے. درمیان میں حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. حضور اسلام پہ بیعت لے رہے تھے. اور آپ نے جب یہ آیات پڑھی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب ایمان والی عورتیں آئیں اور آپ سے بیعت کرنا چاہیں آپ ان باتوں پہ بیعت لیں. پہلی شرط یہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی. کیوں؟ سب سے بڑی شرک کی جو سبب ہے نا وہ عورت ہوتی ہے. یہ آج تک جو 11ویں کے تم دودھ پی رہے ہو یہ وہ اس عورت کی سنت ہے نا جس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. وہ بدبخت بچ گئی ہماری شامت کے لیے بدعت جاری رکھنے کے لیے، باقی بیڑا اس کا ڈوب گیا. ایک قصہ ہے، کہانی ہے کہ بیڑا وہ برات جا رہی تھی اور برات ڈوب گئی اور وہ بڑھیا بچ گئی، باقی ڈوب گئے. وہ بڑھیا جو تھی وہ بڑھیا نہیں گئی، جوان ڈوب گئی، بڑھیا بچ گئی. اور اس کے بعد وہ پیران پیر کے پاس آئی کہ جی میری برات ڈوب گئی ہے. اس نے کہا اللہ کی مرضی ہے. اس نے کہا نہیں جناب مہربانی کریں. انہوں نے کہا اچھا بس آپ کی برات کو دوبارہ زندہ کر کے ہم نکال دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس نے ایک اصول بنا لیا کہ جی میں 11ویں شریف کی آپ کے لیے خیرات کیا کروں گی. وہ آج تک چلی آ رہی ہے. عبد القادر جیلانی اپنی موت کو نہیں روک سکا، اس بڑھیا کا سارا ٹبر جو تھا مردہ کو زندہ کر دیا. اتنا بڑا جھوٹ. انا للہ و یعنی چلو میں کہتا ہوں اگر صحیح بات بھی ہو تو تم اس بڑھیا کی سنت پہ عمل کر رہے ہو نا. عبد القادر جیلانی نے نہیں کہا، نہ کبھی پیران پیر نے 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کیا. تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے انبیاء کی سنت میں نہیں، اس بڑھیا کی سنت میں چل رہے جس کا نام بھی کسی کو نہیں آتا کہ وہ کون تھی اور اس کا بیڑا کہاں غرق ہوا تھا یہ بھی پتہ نہیں ہے کسی کو. بس ایک جھوٹ ہے، چل پڑا ہے، رسم ہے، رواج ہے.
11ویں شریف اور 11ویں شریف اور 11ویں شریف بس ٹھیک. شیعہ نے 10 دن محرم کے چنے تھے، انہوں نے بھی مقابلہ کر لیا. انہوں نے کہا فکر نہ کرو جناب، ہم بھی 11ویں شریف منائیں گے، پھر 12ویں شریف منائیں گے، پھر میلاد شریف منائیں گے، پھر عرس شریف منائیں گے. پھر دنیا میں ہزاروں پیر ہیں، روز کسی نہ کسی کا عرس تو ہوگا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا پھر خدا کی شان دیکھو، جو اولیاء اللہ غریب تھے، فقیر تھے، فوت ہو گئے، ان کا عرس کوئی نہیں کرتا. عرس ان کا کرتا ہے جہاں مزار بنے ہوئے ہیں. بھئی جو اللہ والے فوت ہو گئے ان غریبوں کا بھی تو کرو نا، ان کا کوئی نہیں کرتا. عرس ان کا ہے جن کے نام پہ روضے بنے ہیں، عرس ان کا ہے جن کے نام پہ انگریز نے جاگیریں دی ہیں، عرس ان کا ہے جن کے نام پہ لوگوں کو وظیفے ملے ہیں، عرس ان کے منائے جاتے ہیں ماشاءاللہ جن کی بڑی بڑی گدیاں ہیں اور گدی نشین ہیں اور مجاور ہیں یا اولادیں ہیں ماشاءاللہ ساری شرابی کبابی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور کیا کہہ سکتا ہے بندہ اللہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کہہ رہی ہے. اور یہ آیت کریمہ جو ہے یاد رکھو یہ ایک سیر اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور نے بیویوں سے کہا کہ بھی وعدہ کرو شرک نہیں کریں گی، ان کا نہیں کریں گے، ولا یسرقنا چوری نہیں کریں گے. کیوں کہا؟ یہ شرط عورت سے کیوں لے گئی؟ عورت تو چور ہوتی نہیں اللہ کریم. بھئی عورت جو چور ہے وہ تو ہزاروں میں ایک ہوگی. تو یہاں ہر عورت سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ چوری نہیں کریں گی. معنی یہ ہے کہ خاوند کا مال چرا کے اپنے گھر نہیں بھیجے گی. یہ مرض ہر عورت میں ہوتی ہے کہ خاوند سے پوچھے بغیر بھائی کو دے دیا، بہنوں کو دے دیا، اس کو دے دیا، سہیلیوں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا. یہ چوری ہے. حرام ہے خاوند کے بغیر ایک پیسہ خرچ کرے. اب حضور نے تیسری شرط رکھی ولا یزنین، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ زنا نہیں کرے گی. تو بی بی ہندا بیٹھی تھی، ابو سفیان کی بیوی ہے، حضور کی چچی ہے، اور یہ وہی ہندا ہے جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کرایا تھا اور ان کا کلیجہ نکال کے کچا کھا گئی تھی. آج اسلام کے لیے بیٹھی ہے. جب آپ نے کہا کہ ولا یزنینا تو وہ بول پڑے. اس نے کہا اب تزنی الحرۃ یا رسول اللہ. ہم نے کہا حضور آپ ہم سے یہ شرط کیوں لے رہے ہیں؟ کیا شریف عورت بھی کبھی زنا کر سکتی ہے؟ یہ زنا کرنا کمینے لوگوں کا کام ہے، طوائفوں کا کام ہے، غلاموں کا کام ہے، بانیوں کا کام ہے، کنیزوں کا کام ہے، گرے پڑے لوگوں کا کام ہے. شریف عورت بھی زنا کرتی ہے کہ آپ ہم سے وعدہ لے رہے ہیں کہ زنا نہیں کریں گی. حضور نے آواز پہچان لی. آپ نے فرمایا انت ہندا، ہندا بول رہی ہو. چاچی تھی حضور کی. ہندا کہتی ہے میں ڈر گئی. میں نے کہا میں تو سب سے بڑی دشمن ہے نا، سرکار دو عالم کے چچے کا میں نے کلیجہ کھایا ہے تو میں ڈر گئی. لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا نام یا رسول اللہ. نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ وعدہ کرنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہمارا عہد ہے، ہم قبول کرتے ہیں. تو بہرحال یعنی اللہ نبیوں کے نسل کو ایسے پاک رکھتے ہیں کہ ان کے خاندان کے اوپر تک سے بھی زنا نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتے ہیں. کیوں؟ اگر نبوت پہ داغ لگ جائے تو پھر اس کا اعتبار کون کرے گا؟ اس لیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اللہ ان کے جسم پہ بھی کوئی داغ نہیں ہوتا، ان کو اللہ جسمانی طور پر بھی داغ نہیں دیتے اور نفسانی طور پر بھی داغ نہیں دیتے، روحانی طور پر بھی داغ نہیں دیتے. یاد رکھیں یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے، غلط بات ہے. کوئی نبی اندھا نہیں ہوتا. اندھا ہونا عیب ہے، اللہ کے نبی عیب سے پاک ہیں. وہ تو روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
آپ کی آنکھیں جو تھی سفید ہو گئی، اس کو کسی نے آما سے بھی کہہ دیا، ورنہ اللہ اپنے ابھی انبیاء کو عیب نہیں لگاتے ہیں یار. یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، بالکل جھوٹ. کیڑے پڑ جانا عیب ہے، اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں. جب قرآن نے نہیں کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین مسنی الشیطان بنصب وعذاب، وہ کیا تھا اللہ جانتا. اور خود میرے جن کہا ذا مغتصب بارد وشراب. تو بہرحال کافروں نے کوشش کی، لیکن اللہ نے اور اس کے اندر بھی ان کو ناکام فرما دیا ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یعینونک بابصارہم یعنی یحسدونک لبغضہم ایاک، یہ آپ سے بغض رکھتے ہیں لولا وقایۃ اللہ لک وحمایتہ ایاک منہم. وفی هذه الآیۃ دلیل علی ان العین اصابتها وتاثیرها حق بامر اللہ عز وجل كما وردت بذلك الاحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ دلیل بھی ملی کہ نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، نقصان ہوتا ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ مکے میں رہتے ہوئے میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں نہ. یہ مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں. عجیب بات. اب دیکھو کیسے لوگ ہیں، یعنی عمرے پہ آنے کے بعد بیوی نہیں رہی، یعنی طلاق ہو گئی. اچھا فائدہ ہوا عمرے کا، بیوی بھی گئی. انا للہ. بھائی تمہاری بیوی ہے، عمرے سے فارغ ہوا ہے، کیوں نہ ملو بھائی. والدہ کو اگر کعبۃ اللہ میں لے آتے ہیں تو ناراض ہوتی ہیں، نہ لائیں تو ناراض ہوتی ہے. بوڑھی جو ہے بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے. من نعمر ننکس فی الخلق. جب تم بوڑھے ہوگے دیکھ لینا اپنا تماشا، برداشت کرو. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگوں کو دھکے دیتے ہیں، بالکل حرام ہے. کہتے میں نے اپنی بہن کے ساتھ عمرہ کیا ہے، عمرے کے بعد میں نے پہلے بہن کے بال کاٹے پھر اپنے کٹوائے، کوئی بات نہیں. بعض لوگ چہرے پہ تھوڑی داڑھی رکھتے ہیں، یہ فیشن ہے، داڑھی نہیں ہے. مقام ابراہیم یا غلاف کعبہ یا رکن یمانی کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے، صرف حجر اسود پہ بوسہ دینا ہے. اگر ہم نے کسی رشتہ دار کے لیے عمرہ کری ہی نیت ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو عطا فرما. بہرحال خانہ کعبہ کی یا مقام ابراہیم کی یا مسجد الحرام کی تصویر بنانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندوں کی تصویر نہ آئے اندر میں. اگر ایک ملازم ہے سرکاری، اس کا پراویڈنٹ فنڈ کاٹا جاتا ہے، جب نوکری ختم ہوگی تو اس کو ملے گا. جب نوکری ختم ہو لے لے، جتنا اس نے جمع کرایا تھا وہ تو حلال ہے، باقی سود ہے وہ حرام ہے. وہ بغیر نیت ثواب کے غریبوں کو دے دے. آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام پہلے کعبے میں آئے اور ہم نے تو سنا پہلے کعبہ ابراہیم نے بنا. ابراہیم بیٹا ہے، باپ ہے آدم کا. اتنا بھی عقل نہیں ہے تمہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابراہیم باپ ہے، آدم تو باپ پہلے آئے گا، بیٹا پہلے آ گیا بنانا کعبے. اور سب سے پہلے کعبہ اللہ کے حکم سے بنا ہے، پھر ملائکہ نے بنایا ہے، پھر آدم نے بنایا ہے، پھر ادریس نے بنایا ہے، پھر شیش نے بنایا ہے. ابراہیم نے تو بہت بعد میں بنایا.
میں نے کندھوں پہ دم کروایا تھا، مجھے درد کا افاقہ نہیں ہوا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود تکلیف ہے، میرے دم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زمزم پیو، دعائیں مانگتے رہو۔ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے مکے میں بھی داڑھی رکھ لی تھی، مدینے میں بھی رکھ لی، واپسی پہ اس طرح پھروا دیا، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے زیارت منظور نہیں کی، مردود ہو گیا۔ بڑا طواف وہ ہوتا ہے جو فرض ہوتا ہے حج میں۔ اگر مرد جو ہیں یہ ٹوپی پہنتے ہیں، اوپر شیشے ویشے لگے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افضل بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کی ٹوپیاں مبارک جو تھی بالکل سادہ تھی۔ اچھا، ایک ٹوپی مبارک آپ کی یہاں تک بھی آتی تھی، سردی میں پہن لیتے تھے۔ مغرب کی اذان سے پہلے اگر روزہ ہو تو دعا کا اہتمام کیا جائے کہ افطار کے وقت دعا منظور ہوتی ہے، یا جمعہ کا دن ہو تو عصر سے لے کر مغرب تک دعا منظور ہوتی ہے۔ اگر عورت ویسے آگے بیٹھی ہے، ہم اپنی انفرادی نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں، معنی یہ ہے فرض نماز میں آگے نہ ہو۔ سر کے بال کہیں چھوٹے رکھیں کہیں بڑے رکھیں تو تم جانو، انگریز جانے، سنت کے مطابق تو برابر رکھنے میں۔ یہ تو فیشنیبل کٹ ہے نا جی، کبھی فرنچ کٹ بنوا لی، کبھی کتا کٹ بنوا لی، کبھی بلی کٹ بنوا لی۔ مرد اپنے جسم کے سینے کے بال نکال لے، لاکھ دفعہ نکالو، انشاءاللہ بعد میں کانٹے بن کے نکلیں گے، تجربہ کرو۔ داڑھی پورے سینے تک ہونی چاہیے۔ داڑھی منڈانے والا فاسق و فاجر ہے، کافر نہیں ہے، عمرہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، لیکن وہ اس کا گناہ اپنا ہے۔ عورتیں مسجد میں نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں، نظر آپ نیچے رکھیں، اتفاقاً بھی نظر جھکا لیں۔ عورتوں کے پورشن میں وہاں پردے کی کوئی ضرورت نہیں، آگے پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں، نقاب ہٹا دے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 اور مسجد اقصی میں ایک نماز 500، مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000۔ ایک روایت میں مسجد نبوی میں 50,000 کی روایت ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ اپنا نہیں دوڑا، حلق کرا لیا، ایک بکری دم پڑ گئی، جا کے مکے میں ذبح کرے اور خیرات کرے۔ مجھے والد خواب میں نظر آئے تھے، اچھی بات ہے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ کہتے تھے کہ ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین۔ وہ سنتے ہیں، نہ سنتے تو سلام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میلاد کرانا جو ہے بدعت ہے، یا رسول اللہ یا محمد کا نعرہ لگانا شرک ہے، یا حرف ندا ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ مدینے میں 2.5 لاکھ کے برابر کوئی ثواب نہیں۔ لوگ قرآن پاک کو زمین پہ رکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ انبیاء کی موت کے قائل ہیں، موت کے تو ہم سب قائل ہیں، موت کا تو کوئی بھی منکر نہیں، انک میت و انہم میتون، لیکن موت کے بعد اللہ نے حیات دی ہے۔ اود اللہ علیہ روحی، نمازی کے آگے حرم میں بھی نہ گزرے، اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے، سجدے والی جگہ پہ قدم نہ دیں، کوشش کریں کہ نہ گزریں۔ مثلا نماز ختم ہو گئی، بیٹھ جاؤ،
سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تسبیحات کہو، اور اس کے بعد اگر جنازہ آ گیا جنازہ پڑھو، اتنے میں راستے بن جائیں گے، آرام سے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے، اس جگہ سے ہٹ کے کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، نہ آپ کے آگے کو گزرے گا نہ آپ کو پریشانی ہوگی۔ آپ بھی تو جان چھڑواتے ہیں نا، ابھی سلام پھر دے اللہ اکبر، اب جس بیچارے نے جانا ہے وہ کیا کرے؟ بھائی طواف وغیرہ یا عمرہ ان لوگوں کے لیے جو فوت ہو گئے اور تمہارے اقارب و رشتہ دار ہیں، ورنہ اپنے لیے کر کے دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ اگر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا اشارہ نہیں کر سکا کوئی حرج نہیں۔ کہتے تھے کہ حجر اسود پر عورتوں کی بھی بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اگر ہم بوسہ دیتے ہیں تو عورتوں سے بدن ٹکراتا ہے تو نہ دو نا، کس نے کہا ہے دو؟ جب بوسے کے قائم مقام حضور نے فرما دیا اشارے کا وہی ثواب ہے جو بوسے کا ہے، تو تم نے ضروری عورتوں سے ٹکرانا ہے؟ کہتے جی کہ ہمارے یہاں نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں۔ بھائی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بھی کوئی عذاب کی بات نہیں ہے، لیکن حضور پاک نے کبھی نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ انفرادی دعا کی ہے، دعا سب کرتے تھے، تمام صحابہ کرتے تھے، لیکن ہاتھ اٹھا کے باقی آمین کہیں یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں تو ثابت نہیں ہے، لیکن یہ تو ثابت ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اور یہ تو ثابت ہے کہ حضور نے بارش میں ہاتھ کھڑے کر کے دعائیں مانگی ہیں اور سارے لوگ ساتھ دعا مانگ رہے تھے، تو اگر مانگ لیتے ہیں تو اصل تو موجود ہے نا۔ تو اس لیے اصل مسئلہ یوں سمجھو، کبھی مانگا کرو کبھی نہ مانگا کرو، کبھی ہاتھ اٹھایا کرو کبھی نہ اٹھائے، تاکہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ضد ہو گئی ہے نا، بعض مسجدوں میں ہر حال میں دعا ابھی 3 دفعہ کریں گے، 1 دفعہ بھی نہیں۔ میں نے 2 عمرے کر لیے ہیں، اب طواف زیادہ کرو۔ بہرحال حرم میں لوگوں کے آگے نماز میں نہ گزرے۔ حرم میں ٹوپی پڑی تھی، میں نے اٹھائی کہ شاید مالک ملے، نہیں ملا، کسی اونچی جگہ لٹکا دو، کوئی ہوگا لے جائے گا۔ میرا بھائی یاد رکھو کہ اگر کوئی آدمی جدے میں رہتا ہے یا جدے گیا تھا بغیر احرام کے آیا ہے تو اس پہ دم نہیں ہوگا، چونکہ جدہ ہل ہے، میقات نہیں ہے۔ میقات یلملم ہے اور ادھر سے میقات جوفا ہے۔ جوفا جو ہے وہ رابق کے برابر ہے اور یلملم جانب یمن میں ہے۔ اگر جدے سے آ گیا احرام نہیں باندھا کوئی بات نہیں۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ لعن اللہ المصور والمصور لہ، تصویر بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور بنوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن جو تصویر بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں، ان کو حکم دیا جائے گا کہ یہ تم نے بنائی ہے، اب ان کے اندر روح ڈالو۔ اب روح کیسے ڈالے، کہاں سے ڈالے؟ حکم ہوگا یا روح ڈالو یا جہنم جاؤ، تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک ہے تصویر بذریعہ ہے مجبوری کے، پاسپورٹ بغیر تصویر کے نہیں بنتا،
آئیڈینٹی کارڈ بغیر تصویر کے نہیں بنتا، اور کوئی ملک اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے جب تک تصویر لگا کے اپلیکیشن دیں گے، ویزا دیں گے. تو وہ معذوری ہے، مجبوری ہے، بغیر مجبوری کے نہ بنوائے. بغیر مجبوری کے تصویریں بنانا آج کل تو اللہ معاف کرے، ہم نے اللہ کے کعبے کو اسٹیڈیو بنا دیا ہے. ہر جگہ ویڈیو بن رہے ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، اور بدنصیبی یہ ہے کہ عورتیں تصویریں بنا بھی رہی ہیں، بنوا بھی رہی ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بی بی عائشہ نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ لوگ قیامت میں جب اٹھیں گے تو ان کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، جوتا بھی نہیں ہوگا، وہ ایسے قبروں سے کھڑے ہوں گے. تو یا رسول اللہ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان میں ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے، ادھر مرد ہے، ادھر عورت ہے، ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے. تو اب جب وہ بغیر کپڑوں کے کھڑے ہوں گے تو اس دن پردے کا کیا ہوگا؟ یعنی بی بی عائشہ کو قیامت والے دن بھی پردے کا فکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کی طاقت ہے کہ دوسرے پہ نظر ڈالیں گے، وہ تو بالکل اس حال میں ہوں گے کہ یا نظریں جھکی ہیں تو اٹھ نہیں سکے گی، اگر پھٹی ہیں تو جھک نہیں سکے گی. وہ تو دن ایسا ہوگا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ اس دن کسی کی جرت ہے کہ دوسرے پہ نظر ڈالے؟ تو ان پاک بیویوں کو تو قیامت میں بھی پردے کا خیال ہے. حضور پاک نے حضرت عمر سے خود فرمایا کہ جنت میں نے تیرا گھر دیکھا، میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن تیرے گھر کے دروازے پہ ایک عورت بیٹھے وضو کر رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر کا محل ہے، اور یہ حضرت عمر کی بیوی ہے حور عین میں سے. فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں اندر نہیں گیا. آج کہاں ہے جناب وہ غیرت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. طواف اپنے لیے کرو، دوسروں کے لیے دعائیں مانگو. کہتے جی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، دان ٹوٹ گئے، میں نے دان دوسرے لگوائے ہیں، تو کوئی بات نہیں، وضو ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ کوئی بات نہیں، وضو ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت میں شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ اپنے نام لیواؤں کی لاج رکھ لے میرا مولا. یا اللہ العالمین اگر آپ نے مسلمانوں کی مدد نہ کی تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو تیرے دین میں لگے ہوئے ہیں، درس ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، سب کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان عرب میں ہے، عجب میں ہے، ہندوستان میں ہے، اراکان میں ہے، برگما میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، پاکستان میں ہے، افغان میں ہے، جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.